جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے پوچھا ہے کہ نعت علی اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیا کسی حدیث میں اس کا کوئی حوالہ موجود ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ نعت علی سے مراد کیا ہے۔ نعت علی سے یہ مراد ہے، جو بعض لوگ اس کو بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ احد والے دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی طور پر یہ آواز آئی تھی کہ ناد علی مظہر العجائب تجدہ اون لک فی النوائب کل ہم و غم ینجلی بعصمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ یہ کلمات ہیں جو ناد علی کے ساتھ مشہور ہیں۔ ان کلمات کا مطلب یہ ہے کہ علی کو پکارو جو عجائب کا مظہر ہے، آپ اس کو اپنا مددگار پاؤ گے مصیبتوں کے اندر، اور ہر قسم کی غم پریشانی، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کے نبی کی نبوت اور علی کی ولایت کے طفیل وہ ختم ہو جائے گی۔ اور آخر میں کہا گیا یا علی مدد، یا علی یا علی، اے علی مدد کار، اے علی مدد کار۔ تو یہ وہ کلمات ہیں جو نعت علی کے نام سے مشہور ہیں۔ تو یہ کلمات بالکل کسی بھی حدیث میں موجود نہیں ہے، حتیٰ کہ کسی ضعیف اور من گڑت حدیث کے اندر بھی یہ والی بات اور یہ والا واقعہ اور یہ والی کلمات موجود نہیں ہیں، بلکہ شیعہ حضرات کے معروف فقیہ عالم آیت اللہ دوستوانی، اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ اس کا کوئی بھی معتبر ماخذ اس کا نہیں ہے، کسی بھی معتبر حوالے سے یہ بات موجود ہو ایسا نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے صرف اور صرف اپنی طرف سے من گھڑت یہ کلمات بنا کر ان کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی گئی ہے، جو بالکل غلط ہے۔ اور اس کے اگر معنی پر غور کریں تو وہ اس سے بھی بات سمجھ آتی ہے کہ ایسا ممکن ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت تو اپنے نبی کو مخاطب کر کے، ایمان والوں کو مخاطب کر کے اس بات کا حکم دیتے ہیں، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو خود اپنے آپ کو پکارنے، اپنے آپ سے مانگنے کا حکم دیتا ہے، تو چہ جائے کہ اللہ کی طرف سے نبی کو اس بات کا حکم ملے کہ علی کو پکارو، تو یہ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ علی رضی اللہ عنہ خود مخلوق ہیں، تو مدد کی ضرورت پڑے تو خالق کو پکارا جاتا ہے، مالک کو پکارا جاتا ہے، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے اندر دیگر موقعوں پر اللہ رب العزت سے ہی دعا کی تھی۔ اور اسی طرح یہی تعلیم آپ نے امت کو بھی دی ہے، بلکہ سارے نبیوں کی دعوت یہ تھی کہ مشکل پریشانی کے اندر اللہ رب العزت کو پکارنا ہے، وہی مشکلیں حل کرتا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی بگڑیاں بناتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہیں اس بات کی نصیحت کی جو ساری امت کو نصیحت تھی کہ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کرو، اللہ سے مانگو۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کا حکم دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے بھی لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے۔ تو اس لیے یہ عقیدے کے لحاظ سے بھی بڑی گمراہ کن بات ہے جو اس دعا کے اندر بیان کی جاتی ہے کہ اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کو کی بجائے علی کو پکارنے کا کہا جا رہا ہے۔ ایسا بالکل ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو شرکیہ بات ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی حوالہ موجود ہے حدیث کی کسی بھی کتاب کے اندر، اس کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی اپنی طرف سے گڑی ہوئی بات ہے جس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔